السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو کوئی رات کو پڑھ لے وہ اس کو کفایت معنی کافی ہو جاتی ہیں، کافی کرتی ہیں، یعنی ہم کچھ اور کچھ نہ بھی پڑھیں، سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات، اور یہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ حفاظت کی ہے دعا۔ اس آیت میں پھر ایمان کا ذکر ہے، جس میں اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں اگلی آیت لا یکلف اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت، اس کے کرم و فضل کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسان کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو اس کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ بقرہ کی 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کافی ہو جاتی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں ایک سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ سدرۃ المنتہا کی کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ تو ہم سب کو اور حضرت معاذ رضی اللہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے، تو جب اس سورت کا خاتمہ ہو اس سورت کو آمین کہیں۔ اور یہ سورت بقرہ میں سمجھتی ہوں اگر کوئی شروع سے لے کر پوری سورت بقرہ کو آخری تک اس کی ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھے تو میں سمجھتی ہوں وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ ایسا سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہر آیت میں احکام بتائے گئے ہیں، اور ہر آیت میں اگر نافرمانی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی بتائی گئی ہیں۔ یہ سارے احکام ہم اپنے اوپر لاگو کریں، سمجھیں۔ میں اکثر لوگوں کو کچھ آیت بتاتی ہوں تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے یہ کہتے ہیں شیطان ان کو نہیں بھٹکاتا جو راہ سے، جو اتنے امیر عیاشیاں کرتے ہیں، آدھا لباس پہنتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پردہ نہیں کرتے، قرآن نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں آپ سب کو یہی کہوں گی، شیطان ان کو نہیں بھٹکاتا جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ ان کو بھٹکاتا ہے جن کی ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ آگے اسٹوڈنٹ بنائے گا، اپنے جیسے نیک قرآن پڑھائے گا۔ زیادہ تر یہ نماز اور قرآن پڑھانے والوں کے پیچھے ہوتا ہے تاکہ یہ اپنے اسٹوڈنٹ نہ بنائے۔ ان کا ٹارگیٹ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھانے والے ہوتے ہیں۔
اور یقین جانیے سورت بقرہ کو ایکسپلین کرتے ہوئے مجھے بھی بہت تکلیفیں آئیں، بہت رکاوٹیں آئیں، میں بہت دفعہ اتنی سخت بیمار بھی ہوئی کہ میں یہ چھوڑ رہی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تجوید ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے آج ہم نے سورت البقرہ کو کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ سارے سننے والوں کو بھی مبارک ہو جنہوں نے اس کو اچھی طرح سنا، پڑھا، سمجھا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق میں فرمائے کہ ہم اس کے عمل کریں، اپنے عمل میں لائیں۔ آمن الرسول، یہ ہم سب کو خطاب ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لایا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایمان لائے اور باقی رسول، سارے رسول اس پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، من ربہ، کہ کس پر، یعنی جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس پر سارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور سارے مومن بھی، کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک اس کے رسول میں سے، یعنی اللہ نے جو بھی رسول بھیجے ہیں ان میں ہم
یہ اللہ کا قرآن میں آیت ہے کہ ہم کسی بھی رسول کو کسی رسول سے کم نہیں کہیں گے۔ یہ ہمارے نبی نے خود ہمیں سکھایا۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا نبی بھی کسی رسول کو اپنے سے کم نہیں سمجھتا تھا، وہ کہتے تھے ہم سب برابر ہیں۔ تو ہمیں سب سارے رسولوں پر ایک جیسا ایمان لانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ وقالو، انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، جب سارے رسول سمعنا واطعنا کہتے ہیں تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک، تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، تیری ہی طرف پلٹنا ہے، ٹھکانہ تو ہمارا اصل ٹھکانہ تمہاری طرف ہے، کیونکہ جہاں ہمیں جانا ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں ہمیں لوٹنا ہے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، ہمارا ٹھکانہ وہی ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جہاں ہمیں جانا ہے ویسا سامان ہمیں باندھنا چاہیے، ہمارے بیگ، ہمارے اعمال ویسے ہی ہوں، جہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، ہمارے پرچے روزانہ پرچے ہو رہے ہیں امتحان کے، تو ہمیں وہ تیاری قرآن کرا رہا ہے کہ آپ ان پرچوں کو کیسے حل کریں گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت بھر۔ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میں بڑی عذاب میں ہوں، دوسرے تو بڑے اچھے ہیں۔ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ میں کسی کو اس کی وسعت کے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں کس کو کتنی ہمت ہے۔ لہا ما کسبت، ولا، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، وعلیہا مکتسبت، اس کے ذمے ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اب یہ سب کے اوپر، اس کے اپنے اوپر ہے، جتنا نیک اعمال کرے گا وہاں اس کو ویسا ہی اسٹینڈرڈ والی جنت ملے گی، جو برے اعمال کرے گا ویسا ہی اس کو جہنم ملے گا۔ ربنا، اب یہاں دعا ہے، جب بھی یہ دعا مانگے ہمارے دل میں عاجزی ہونی چاہیے، جس کی معنی بھی ہمیں آنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا، یہ سجدے میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اے ہمارے رب نہ مواخذہ کرنا ہماری پکڑ نہ کرنا کسی بھی غلطی پر، ان نسینا، اگر بھول جائیں ہم، او اخطانا، یا خطا کریں ہم۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب اور نہ تو ڈال ہم پر، اسرن، ایسا بوجھ، ایسی مشقت، ایسی تکلیف، اذیت، کما حملتہ، جیسا کہ ڈالا تو نے اس سے، علی الذین، ان پر جو، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ پہلے کون تھے؟ بہت ساری قومیں تھیں، ان پر عذاب آئے، بہت خون کا عذاب، ٹیڈر کا، بہت بڑے بڑے عذاب آئے، تو یہاں ہم اس عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں وہ بوجھ نہ ڈال، وہ تکلیفیں نہ دینا جو ہم سے پہلے لوگوں پر آئی۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ تو اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت لنا، جو نہیں طاقت ہمارے لیے، اللہ وہ ہم سے بوجھ نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، بھی، جس کی، واف عنا، اور درگزر فرما ہم سے، معاف فرما ہم سے، مٹا ہماری غلطیاں، کیونکہ ہمارے دونوں کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وہ ہمارا ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ، ہماری ایک ایک نیت، اعمال لکھ رہے ہیں، تو یہ ہم دعا مانگتے رہیں گے، اللہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو معاف فرما، واف عنا، درگزر کر وہ غلطیاں مٹا دے، وغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مالک ہے، والی ہے، دوست ہے، فانصرنا، بس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ یہاں کافر سے مراد وہ سب ہیں جو انکاری ہیں، قرآن کا انکار، اللہ کا انکار، رسول کا انکار، قیامت کا انکاری۔ تو ہم یہاں ان سب انکاریوں سے
اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارا ان سب کے ساتھ جوڑ نہ رکھنا۔ اور اگر ہم اس صورت کو، میں بار بار کہوں گی کہ آپ اس صورت کو، ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں صورت بقرہ گھر میں چلاؤ، یہ بڑی برکت والی صورت ہے، اس کو کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کے سرہانے ہم اس کو پڑھتے ہیں پوری صورت۔ اس کی تو تفسیر میں کوئی آیت نہیں آئی کہ وفات پانے والے کے سرا، لیکن اس کا ضرور ہے کہ آپ خود بھی اگر آپ پوری ایک بقرہ صورت کو اچھی طرح سمجھیں، پڑھیں، میری یوٹیوب پہ اس کی ساری ہیں آیتیں ہیں، ایک ایک کر کے نے نہیں پڑھی ہے تو وہ ہر آیت کو سمجھ کے پڑھے۔ یہ خاص طور پر یہ آخری آیات سب کو میں ایڈوائز دوں گی کہ سب رات کو نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اس کو سمجھیں، یاد کر کے رکھیں، پھر اس کو آپ روزانہ سوتے وقت پڑھیں، بہتر ہے۔ نہیں اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اپنے مصلی پر نماز ختم کرنے کے بعد سورۃ ملک اور سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات اپنے اوپر لازم کر دیں، آپ کی پوری رات حفاظت کرے گی، گناہوں سے بچائے گی، شیطان کے شر سے بچائے گی۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔